ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو آگاہ کریں، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں میں نے اور شوکت طرین نے نیوٹرلز کو بتا دیا تھا کہ ہماری حکومت کے خلاف سازش کامیاب ہو گئی تو معیشت عدم استحکام کا شکار ہو جائے گی۔ شہباز شریف ملک نہیں سنبھال سکتے تو امریکہ سے مل کر سازش کیوں کی، حکومت کیوں گرائی؟ اپنی کرپشن بچاتے بچاتے ملک کے ادارے تباہ کر رہے ہیں۔ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے لگتا ہے یہ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے۔ یہ ختم، پارلیمنٹ ختم، NRO2 لیتے لیتے ملک کے اداروں کو یہ اب تباہ کریں گے۔ انسٹیٹیوشنز جن کے اوپر ملک چلتا ہے وہ آج رمبل کر رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں سنبھال سکتے تھے اور اتنے بیوقوف تھے کہ آپ کے ملک کے حالات کا نہیں پتا تھا تو آپ نے اتنی سازش کر کے گورنمنٹ کو نکالا کیوں؟ $20 ارب کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا۔ سب سے بڑی بارودی سرنگ تو وہ تھی، ہم اس کو 1 ارب پہ لے آئے تھے۔ تیسرے سال میں اکانومی گرو کر رہی تھی، میں نے بھی نیوٹرلز کو بتایا، شوکت طرین نے بھی نیوٹرلز کو، اکانومی ڈی سٹیبلائز ہوگی۔ 2 مہینے میں جو انہوں نے مہنگائی کی ہے، ہمارے 3.5 سال میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی۔ یہ 1 سال کا بجٹ نہیں ہے، 2 مہینے 1.5-2 مہینے ان کے نکل جائیں۔ الیکشن کمیشن ساتھ مل کے اپنی سارے پولیس آفیسرز لگا رہے ہیں ان حلقوں کے اندر، ڈیولپمنٹ فنڈ استعمال کر رہے ہیں ان حلقوں میں۔ یہ اس طرح جیتیں گے۔ ہم نے تو یہ الیکشن لڑنا ہے، پوری طرح کوشش کریں گے اس کو کاؤنٹر کرنے کی۔ یہ اگر الیکشن جیتے اس سطح کی دھاندلی کرنی پڑے گی، ابھی سے ساروں کو پتہ چل جائے گا کہ اگلا الیکشن کروانا ہے تو کسی نے ماننا ہی نہیں۔ واضح کر دوں کہ یہ سارا ملک ٹرائل پہ ہے، سارے ملک کے ادارے ٹرائل پہ ہیں۔ پبلک کے اندر بہت بڑا غصہ ہے، پبلک سارا وقت دیکھ رہی ہے اداروں کی طرف، سارے اداروں کی ذمہ داری ہے ملک کے بڑے بڑے چور ان لوگوں کو ملک کے اوپر مسلط کیا جائے۔ یہ ملک کی توہین ہے، جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان سے رپورٹ رکھوا دی۔ اگر عدالتیں کچھ نہیں کریں گی، لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گی، وہ اپنا وقار کھو بیٹھیں گی۔ ملک میں جلد عام انتخابات چاہتے ہیں، الیکشن کی تاریخ تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، جلد بڑے لانگ مارچ کا اعلان کروں گا۔ چیئرمین PTI عمران خان کہتے ہیں جنوبی پنجاب کے وکلاء نے حقیقی آزادی مارچ میں بھرپور شرکت کی۔ میاں چنو بار ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات میں عمران خان نے کہا کہ ضمنی الیکشن میں PTI تمام حلقوں میں بلے کے نشان پر امیدوار کھڑا کرے گی۔ بار کے صدر مدثر رضا نے کہا کہ عمران خان کو میاں چنو بار سے خطاب کی تاریخ کا جلد اعلان کر دیا جائے گا۔ FIA نے مسلم لیگ قاف کے رہنما مونس الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع FIA نے بتایا کہ مونس الہی نے بیرون ملک جائیدادیں بنائیں، ہنڈی کے ذریعے رقم بیرون ملک منتقل کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کے بیٹے کے خلاف تحقیقات FIA کی اعلیٰ سطح ٹیم کرے گی۔ رقم بیرون ملک بھجوانے کے ذرائع بھی گرفت میں آئیں گے۔ مجھے کہا گیا کہ کوئی بات نہیں، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، واپس آ جاؤ، عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو، پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیں گے۔ مونس الہی کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا لالچ اور دیگر حربے ناکام ہو گئے، اب یہ انتقامی کارروائیوں پر اتر آئے ہیں۔ 1000 مقدمات بنا لیں، عمران خان کا ساتھ دینے کا اصولی فیصلہ ہے، اپنے خلاف مقدمات کا سامنا کروں گا۔ ہر قسم کی لالچ دینے کی کوشش کی، وزارتیں دینے کی کوشش کی، انہوں نے اس حد تک کہنے کی کوشش کی تھی کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ نے فیصلہ کر لیا اس ٹائم پہ خان صاحب کے ساتھ، تو آپ اس فیصلے کو ریورس کریں تو ہم پرویز صاحب کو CM بنا دیتے ہیں۔ ان کے اپنے گھر کے لوگوں نے یہ پیغام پہنچائے، ان کو بھی میں نے تب بھی یہی جواب دیا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایک اصولی فیصلہ ہم نے کیا ہے آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کا، یہ ان کو بڑا کلیئرلی پیغام دے دیا۔ تو اب جب انہوں نے دیکھا ہے کہ لالچ سے یا دھوکے سے ان کو ہم قابو نہیں کر سکتے تو اب ان پہ ہم پریشر ڈالتے ہیں، یہ ڈالنے پریشر جتنا ڈالنے، بجٹ کا ان پہ پریشر ہے، ان کے پاس بندے بھی پورے نہیں ہیں، تو ان کی کوشش ہے کہ پریشر ڈال کے یہ شاید بجٹ اپنا اس طریقے سے منظور کرا لیں گے یا جو بھی ان کے مقاصد ہے وہ ان کو یہ حاصل کر لیں گے۔ یہ ایک کی بجائے 100 کیسز بنائیں، ہم نے ایک اصولی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ پنجاب کے نئے مالی سال کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ کے بغیر ہی بجٹ کو تیار کیا گیا۔ صوبائی وزیر سردار اویس لغاری بجٹ پیش کریں گے، جنہیں آج ہی وزارت خزانہ کا قلمدان سونپا گیا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور PTI نے بجٹ اجلاس کے لیے حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ سب سے بڑے صوبے کا بجٹ تیار۔ بجٹ اجلاس سے ایک دن پہلے صوبائی وزیر سردار اویس احمد خان لغاری کو وزارت خزانہ کا قلمدان سونپ دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے پنجاب حکومت میں اتحادیوں میں اختلافات کی وجہ سے وزیر خزانہ کی تقرری کا معاملہ کھٹائی میں پڑا رہا۔
बजट इजलास के लिए स्पीकर चौधरी परवेज इलाही और PTI ने भी तैयारी कर ली। जराए का कहना है असेंबली सेशन में बजट की मंजूरी को दुश्वार बनाया जाएगा। बजट पेश करते वक्त शदीद हंगामे का इम्कान है। अपोजिशन अरकान को असेंबली सेक्रेटरीट की जानिब से फ्री हैंड दिया जाएगा। ऐवान में बजट मंजूरी का फैसला आइज और नो से किया जाता है। अरकान की हाँ और ना का फैसला स्पीकर की सवाबदीद होता है। जराए का कहना है 3 और 4 अरकान के फर्क से अक्सरियती फैसला मुश्किल बनाया जा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान पूरा सूबा है जिसे चलाने के लिए मखसूद चपड़ासी से भी कम पैसे दे रहे हैं। PTI रहनुमा मुराद सईद की वफाकी बजट पर तनकीद, कहा कि इम्पोर्टेड और नाजायज़ हुकूमत मोदी की सोच और विजन की तकमील के लिए आई है। जब PDM डकैत मूवमेंट बनी तो हर सूबे में कौम परस्ती के नारे लगाए गए। अब वज़ीर आला KP के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। ये किस को खुश करने के लिए किया जा रहा है? कहाँ लेकर जा रहे हो पाकिस्तान को? CPEC तरक्की का ज़ामिन है पाकिस्तान का, लेकिन CPEC का दरवाजा गिलगित बल्तिस्तान है। पूरा सूबा जो खैबर पुख्तनख्वा जितना उनका रकबा है, उनको 600 करोड़ रुपया कम दिया गया है। तरक्की भी रोक रहे हैं, बल्कि उनको मखसूद चपरासी और मुश्ताक चीनी वाले से भी कम पैसे दे रहे हैं कि इस पे पूरा सूबा चला। मोदी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने खतरनाक बात की थी पाकिस्तान की तकसीम की, और वो साजिश हमने कहा भी थी कि जब ये PDM बनी थी डकैत मूवमेंट। आजाद बलूचिस्तान का नारा लगता है बलूचिस्तान में, लड़ और बर का नारा लगता है खैबर पुख्तनख्वा में, जाग पंजाब जाग का नारा लगता है लाहौर में, उर्दू जबान वालों को और सिंधु देश का नारा लगाता है सिंध में। खैबर पुख्तनख्वा के वज़ीर आला के ऊपर ये FIR करते हैं। किसको खुश कर रहे हो? किस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हो? आपके आती ही ग्रेटर गेम प्लान था, आप उस तरफ लेके गए और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान का तरक्याती बजट 45 से 40 बिलियन होना था। हुकूमत ने जानबूझकर 50% कटौती करके 23 बिलियन कर दिया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े, बोले इमरान खान ने हमें 200 मेगावाट बिजली दी, लेकिन वापडा से 1 मेगावाट बिजली तक नहीं मिल रही। 50 बिलियन रुपीस का पोर्टफोलियो डेवलपमेंट का होना था। बदकिस्मती से जो बजट पास किया है जानबूझ के गिलगित बल्तिस्तान का बजट 23 बिलियन के ऊपर लेके आया है। 50% डेवलपमेंट पोर्टफोलियो काट दिया। पावर की डेफिशिएंसी है, हम नेशनल ग्रिड में नहीं है। वापडा का 1 मेगावाट नहीं आ रहा। कोई रेवेन्यू जनरेशन का प्रोजेक्ट फेडरल की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान में नहीं लगा। बिजली के क्राइसिस दूर करने के लिए कुछ 200 मेगावाट का पहले साल में इमरान खान साहब ने हमें दिया। गंदम सब्सिडी खान साहब ने 1 साल में 2 अरब बढ़ाए थे, 8 अरब के ऊपर फिक्स कर दिया। 16 लाख गंदम की बोरी 8 अरब रुपए में पूरा नहीं कर सकेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल होगी, और शायद हमारी किस्मत नहीं थी या इस मुल्क की तरक्की नहीं थी। दुश्मनों की साजिश कामयाब हो गई और मार्च के अंदर हुकूमत टॉपल हो गई। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये एक मिशन पे आई हुई है, छोटे यूनिट्स फेडरेटिंग यूनिट्स को तबाह बर्बाद कर दें। तहरीक इंसाफ पंजाब और काफली का मुश्तरका पार्लिमानी इजलास, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली की नामजदगी का इख्तियार इमरान खान को दे दिया गया। चेयरमैन PTI को 6 नाम भिजवा दिए गए। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं हमारे लिए सब मोहतरम है, लेकिन अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का फैसला लीडरशिप करेगी। सप्तान खान कहते हैं कि डिप्टी अपोजिशन लीडर भी लगाया जाएगा। लीडरशिप फैसला करेगी। मेरे लिए तो सब लोग मोहतरम है, अभी मुशावरत से जो फैसला होगा। चेयरमैन साहब जो फैसला करेंगे हम सारे PTI वालों को वो कबूल है। अपोजिशन लीडर को ये हक है कि वो अपने साथ डिप्टी अपोजिशन लीडर रख ले। अपोजिशन लीडर और डिप्टी अपोजिशन लीडर एक लाहौर से होगा, एक पिंडी से होगा। मुल्क में प्री मानसून का आगाज़। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, जिससे गर्मी का जोर टूट गया। मुल्तान, रावलपिंडी, हसन अब्दाल समेत मुख्तलिफ शहरों में बरसात। हस्बे मामूल बारिश होते ही बिजली गायब हो गई, जिससे मौसम का मज़ा किरकिरा हो गया। इस्लामाबाद में 80 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। तर्जुमान ISCO का कहना है टीम सप्लाई की बहाली के लिए काम कर रही हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे दौर में नादरा FBR ने 4 करोड़ 30 लाख टैक्स न देने वालों का डाटा इकट्ठा किया। हम उन अफराद की आमदन टैक्स का 80% दुरुस्तगी तक पता चलाने में कामयाब हुए। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का ट्वीट, कहा हम अप्रैल में पोर्टल का आगाज़ करने वाले थे। PDM हुकूमत ने मौजूदा टैक्स दहंदगान पर ही टैक्स लगाने का फ़ैसला किया है। PDM हुकूमत ने टैक्स नेट वसी करने के बरक्स फ़ैसला किया।
مہنگائی کے نام پر لانگ مارچ کرنے والے خود مہنگائی کا طوفان لائے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما علی زیدی کہتے ہیں زرداری کا بگڑا بیٹا وزیر خارجہ ہے، اگر نامور چور اور ڈاکو اس ملک پر مزید مسلط رہے تو پاکستان کا حال اس سے بھی برا ہو جائے گا۔ لانگ مارچ کرتے رہے بلاول مریم صاحبہ، جو الزام آپ نے لگائے تھے وہ تو سارے آپ نے خود کر دیے۔ اتنی انفلیشن پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ بگڑا ہوا بیٹا جس نے زندگی میں 5 روپے نہیں کمائے، آپ کا فورن منسٹر ہے، ایک شخص جس کو گٹکا کنگ کہتے ہیں، عزیر بلوچ کے جی آئی ٹی میں اس کا نام لکھا ہوا ہے، قتل و غارت میں ملوث ہے۔ آپ کا ہیلتھ منسٹر ہے، جعلی ڈگری بھی ہے، شازیہ مری کی کیس پہ آپ نے فیصل واڈا کو فارغ کیا، وہی کیس مراد علی شاہ کا ہے، ڈول نیشنلٹی کا۔ پاکستان کے بڑے نامور ڈاکو اور چور اگر اس ملک کے اوپر حکومت کریں گے اس سے بھی برا حال ہو جائے پاکستان کا۔ اور مہنگائی نے غریبوں کو خون کے آنسو رلا دیا ہے، گھر کا سامان بیچ کر گزارا کرنے لگے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سوکھی روٹی کبھی ملتی ہے اور کبھی نہیں ملتی ہے، سالن پکانے کے لیے تیل نہیں ہے، پانی میں ابال کر کھا لیتے ہیں۔ اس مہنگائی میں گزارا کیسے ہو رہا ہے اللہ ہی جانتا ہے، گھر کا سامان بیچ کر گزارا کر رہے ہیں، ہر چیز کے دام ڈبل ہو چکے ہیں۔ 20,000 تنخواہ میں بچوں کی پرورش کیسے کریں، ہم ہی یہ بات جانتے ہیں، ہر ماہ قرض لینا پڑ رہا ہے۔ سوکھی روٹیاں کھا رہی ہیں اب ہم، سالن پکانے کے لیے گھی نہیں ہے، پانی میں ابال کے کھا رہے ہیں، غریب جائے تو جائے کہاں؟ 100 روپے کلو ٹماٹر، 200 روپے کلو مرچی، پریشان ہیں لوگ، خودکشیاں کر رہے ہیں، یہ عالم ہو گیا ہے۔ پہلے جو چیز 250-300 کی تھی ابھی 500 کی مل رہی ہے، کہ حساب سے ڈبل ہو گئی ہے۔ انہوں نے جو وعدے کیے تھے اس کے اوپر ایک بھی وعدے کے اوپر پورا نہیں اترے ہیں یہ لوگ، مہنگائی اس قدر کر دی، مطلب کہ غریب کا جینا حرام کر دیا ان لوگوں نے۔ تو ہمیں مل نہیں رہا ہے، جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 400 روپے کا وہ بھی 620 روپے کا مل رہا ہے۔ امپروٹڈ حکومت آئی، اس نے تو بیڑا گرک کر دیا ہے ہمارا۔ فیملی تقریباً ہے 12-13 بندے ہیں، کرائے پہ رہتے ہیں۔ ابھی 1000 روپے لے کے آیا تھا، نہیں دونوں چیزیں نہیں مل رہی، ابھی جاتے ہیں گھر کوئی اور دیکھتے ہیں۔ مہنگائی نے بالکل کمر توڑ دیا، سیکورٹی گارڈ میں ملازمت کر رہا ہوں، 20,000 پہ 7 بچوں کا پلنا کیا کوئی آسان ہے؟ ہر مہینے تقریباً میں 10,000 روپے قرضہ ہی آتا ہوں، یہ زندگی ہے کوئی؟ گھر میں 8 آدمی ہے، اس کا گزارا بھی نہیں ہوتا، کبھی سکر روٹی ملے گا کبھی نہیں ملے گا۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 6,000 میگا واٹ سے کم نہ ہو سکا، چھوٹے بڑے شہروں میں 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، گھنٹوں بجلی کی بندش نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ بجلی والوں نے اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ بالکل نہ ہونے کے برابر، اس سے تو مکمل ہی ختم ہو جائے، لالٹین جلانا ہی بہتر ہے ہمارے لیے۔ 15 گھنٹے 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، 2-2:30 بجے کہیں آتی ہے بجلی، پھر سوئے بندہ کیسے صبح اٹھ کے جائے، پھر 5 بجے پھر چلی جاتی ہے۔ 3 سال میں تو ہمیں کبھی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ نہیں ہوا تھا، شہباز شریف کی حکومت آئی ہے ہمیں یہ پرابلم ہو گئے ہیں۔ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، نہ ہمیں دن کا سکون ہے، نہ ہمیں رات کا سکون ہے۔ ساڈے محلے بجلی جڑی ہے مسلسل بند رہتی ہے، 1 گھنٹہ آتی ہے 3 گھنٹے بند رہتی ہے، یہ دی وجہ تو بہت پریشانی ہے۔ 12 سے 13 گھنٹے 24 گھنٹوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ چل رہا ہے۔ اس میں کاروبار کیا کریں گے کہ بجلی اتنی جا رہی ہے کہ بولا کہ ہم لوگ لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے، وہ بھی ختم نہیں کیا، گھنٹہ جاتا ہے گھنٹہ نہیں ہے، غریب عوام جو ہے پس گیا۔ لندن میں یاسین ملک کی رہائی کے لیے احتجاجی مظاہرہ، شرکاء نے برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کیا اور وہاں سے ریلی کی شکل میں بھارتی سفارت خانے پہنچے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے فرید قریشی سے۔ جس وقت برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے گاندھی کے مجسمے کے نیچے مظاہرین جو ہیں وہ کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ سکھ بھی موجود ہیں، کشمیری بھی موجود ہیں، مرد و خواتین اور بچے موجود ہیں۔ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے آج کے مظاہرے کی؟ ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو انلیگلی یاسین ملک صاحب کو جو ڈیٹین کیا گیا ہے، جو اریسٹ کیا گیا ہے، ان کو ریلیز کیا جائے۔ ساڈے ینگ پیپل ہے کشمیر دے ہینگنگ اپ، انہوں پھانسی دیتی جا رہی ہے، انہوں جیلاں چ رکھا جا رہا، دے مسٹ انکوائری آن انٹرنیشنل لیول واٹ دے ہیو ڈن، دے آسکنگ فار فریڈم اینڈ اٹس ناٹ کرائم۔ آپ نے مظاہرین کی باتیں سنی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آزادی کا حق مانگنے کے جرم میں یاسین ملک اور دیگر کشمیری رہنماؤں کو جو سزائیں سنائی جا رہی ہیں ان کو ہم نہیں مانتے، اور یاسین ملک کی رہائی کا مطالبہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر قیادت مسلح افواج کے اعلیٰ سطح وفد کا دورہ چین۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں دونوں ملکوں نے مشکل وقت میں تصویراتی شراکت داری، ملٹری ٹو ملٹری تربیت، ٹیکنالوجی اور انسداد دہشت گردی تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔
चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, नई बुलंदियों को छूता मिलिट्री डिप्लोमेसी और मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन। पाकिस्तान और चीन की मुसल्लह अफवाज की एपेक्स कमेटी का इजलास। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की। बैनुल अक़वामी और इलाकाई सलामती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बाहिमी दिफाई ताउन पर इत्मीनान का इजहार। ISPR ने बताया कि तीनों सर्विसेज के आला सतह फौजी वफ्द ने 9 से 12 जून तक चीन का दौरा किया। चीनी फौज और दीगर हुक्काम से मुख्तलिफ उमूर पर बात की। एपिक्स मीटिंग इतवार को हुई। चीनी वफ्द की क़यादत सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल जोंग यूशिया ने की। दोनों मुल्कों ने मुश्किल वक्त में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर नुक्ते नजर का बाकायदा तबादला जारी रखने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान और चीन ने तरबियत, टेक्नोलॉजी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन को बढ़ाने के अज़्म का इजहार भी किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वाहिद फौजी रहनुमा हैं जिन्होंने चीनी सदर की दावत पर चीन का एक रोजा दौरा किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।